تو چاہ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ میں آپ تمام پیر بھائیوں کو، اہلیان چک کو اور غوثیہ قادریہ مصطفیہ میلاد کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکیف بہاروں کے موقع پر اس چک کو سجایا ہے، گلیوں اور محلوں کو سجایا ہے، اور یہ نظام قدرت ہے، قانون فطرت ہے۔ محب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، طالب چاہتا ہے میرا مطلوب راضی ہو جائے، عابد چاہتا ہے میرا معبود راضی ہو جائے، ساجد چاہتا ہے میرا مسجود راضی ہو جائے، عاشق چاہتا ہے میرا معشوق راضی ہو جائے، حامد چاہتا ہے میرا محمود راضی ہو جائے۔ غرض یہ کہ ہر کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے میرا مرکز، میرا محور راضی ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے رب العالمین کی تمنا کیا ہے۔ رب العالمین وحدہ لا شریک رب تعالی، خالق ارض و سما، خدائے بزرگ و برتر، وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت کی مشیت یہ چاہتی ہے۔ خالق کریم کی تمنا یہ ہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، بس مدینے والا راضی ہو جائے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولیک قبلۃ ترضاها۔ اور اہل سنت کا عقیدہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے اور اس عقیدے پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ہر کوئی اپنا من پر چاہے اتے اپنا یار رجاوے، کسے دا سجدہ کیچ نگرول، کوئی ہیر دا چاک صداوے، کسے دا کعبہ در شیریں دا، کوئی لیلہ دے گنگاوے، آزم ساڑا سجدہ ہوتے نیچے کعبہ چیز نگاوے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے کہ اور یہ ہے اہل ایمان کی حقیقت۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولیک قبلۃ ترضاها۔ آزم ساڑا سجدہ ہوتے نیچے کعبہ چیز نگاوے۔ ساری دنیا کعبے کی طرف دیکھ رہی ہے، کعبہ اور کعبے والا رب جمال مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، اسی آیت کو سامنے رکھے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ساری دنیا کی امیدوں کا مرکز، ساری دنیا کی تمناؤں کا محور اگر ہے تو وہ ارض و سما میں مدینہ منورہ ہے، میرے نبی کی بارگاہ ہے، میرے نبی کا دامن کرم ہے جو ہمیشہ وہاں ہے۔ ابھی تک میلاد کی محفل شروع نہیں ہوئی، ابھی تک بنڈار خالی تھا، ابھی کوئی عاشق مصطفیٰ میلاد کی محفل میں نہیں آیا۔ میرے آقا چشم کرم سے اس وقت بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، میرا کون سا غلام کیا نیت لے کر گھر بیٹھا ہے، کیا ارادہ لے کر آئے گا، کیا نعرہ لگائے گا، کتنی مرتبہ میری ذات پر درود و سلام پڑھے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک خاص امر دین قبول کرنے کا سبب بنا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا، چچا جان وہ کیا؟ حضرت عباس عرض کرتے ہیں، آقا میں نے آپ کے نبی ہونے کی نشانی بچپن میں دیکھ لی، پگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، دودھ پینے کے دن ہے، بچپن کی ایام ہے، پگوڑے میں آرام کر رہے ہیں۔ جو ناغل کامری و تسیر الیہ بسپائی کا فحیث وشرتا الیہ مالا۔ آقا پگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، جدھر جدھر انگلی پاک جاتی ہے ادھر ادھر چاند سجدے کرتا ہے۔ جب میرے آقا کریم نے یہ سنا تبسم فرمایا، تبسم کی حکمت جب سمجھ میں نہیں آئی، حضرت عباس دوبارہ عرض کرتے ہیں، آقا تبسم کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، کس لیے مسکرائے؟ میرے آقا کریم نے یہ فرمایا، چچا جان یہ بھی کوئی حیران ہونے والی
والی بات ہے. کنتو حدیثو ویحدثنی ویلہینی عن البکائی واسمعوا واتبعوا حین یسجد تحت العرش. چچا جان اس وقت عالم یہ تھا چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا, میں چاند سے باتیں کر رہا تھا. ویلہینی عن البکائی, چاند مجھے رونے سے بہلاتا تھا. واسمعوا واتبعوا حین یسجد تحت العرش. چچا جان میں چاند کی تسبیح کی آواز سنتا تھا جب وہ سجدہ کرتا تھا عرش عظیم کے نیچے. اب میں نتیجہ آپ پر چھوڑتا ہوں, دعوت فکر دیتا ہوں. جو نبی پنگوڑے میں لیٹ کر دودھ پینے کے دنوں میں بچپن کے ایام میں چاند کی تسبیح کی آواز سن سکتا ہے, کیا وہ میرا اور آپ کا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ کیا وہ میرا اور آپ کا نعرہ رسالت نہیں سن سکتا؟ کیا وہ آج غوثیہ قادریہ مصطفیہ میلاد کمیٹی کا میلاد پاک کی محفل کا اہتمام ملاحظہ نہیں کر سکتا؟ اے غلامان مصطفیٰ, اپنے عقیدے کی صداقت پر ناز کریں. ہمارا عقیدہ کتنا عظیم المرتبت ہے. ہم جہاں بھی پڑھے وہ مدینے سنے, ہم جہاں بھی پڑھے وہ مدینے سنے. ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. اے امتی, اے میرے نبی کے غلام, تو نے غلامی مصطفیٰ کا پٹکا زیبتن کیا ہوا ہے. درود پڑھنا تیرا کام ہے, مقدر جگانا تیرے نبی کا کام ہے. تو خلوت میں پڑھے, جلوت میں پڑھے, محفل میں پڑھے, مسجد میں پڑھے, گھر میں پڑھے, بازار میں پڑھے, جس مقام پر بھی تو درود پڑھتا ہے مدینے والے تجھے مقبولیت اور بخشش کی سند عطا کرتے ہیں. بلکہ اتنی دیر تک کوئی درود پڑھ ہی نہیں سکتا, نہ درود کا نغمہ ہماری ناپاک زبان پر جاری ہو سکتا ہے. اس زبان کے ساتھ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں, کتنی مرتبہ بےہودہ طور پر, فضول طور پر اپنی زبان کو کھولتے ہیں. یہ تو مدینے والے کا احسان مانے, اللہ کا شکر ادا کریں. ہماری زبان اس قابل نہیں ہے پھر بھی درود کا نغمہ جاری ہے. یہ تو مدینے والے کا کرم ہے, ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے, اس لائق نہیں ہے, پھر بھی کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے, کوئی یا نبی کہہ رہا ہے, کوئی یا محمد کہہ رہا ہے, کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا لگا رہا ہے, کوئی درود پڑھ رہا ہے, کوئی کس طرح پکار رہا ہے. گویا ہر عاشق صادق کی دل کی دھڑکن یہ گواہی دیتی ہے, یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. اس لیے درود پڑھنا باعث خیر و برکت, اور یہ ربیع الاول شریف کی ساتیں یہ پرکیف بہاریں ہے ہی درود و سلام پڑھنے کے لیے, تجدید وفا کے لیے, تجدید عہد کے لیے, اپنے نبی سے اپنی محبت کا رشتہ مستحکم کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھنے کے لیے کہیں یہ غلامی مصطفیٰ کا رشتہ کمزور تو نہیں ہو رہا. نقیب محفل کامران صاحب مدینہ منورہ کے در و بام کا, مسجد نبوی شریف کا, گنبد خضرا کا ذکر کر رہے تھے. کعبہ شریف کے کونے میں لگا ہوا ایک پتھر ہے جسے سارے جانتے ہیں, اس کا نام حجر اسود ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مرشد کامل کی نسبت کا صدقہ حج بیت اللہ کی نعمت عمرہ شریف کی زیارت عطا فرمائے, حجر اسود کی زیارت عطا فرمائے. کعبہ شریف کے کونے میں لگا ہوا پتھر جسے سارے چومتے ہیں, ایک مرتبہ چومنے سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسے چومنے کے لیے بڑی مشقت اختیار کرنا پڑتی ہے. وہ جنتی پتھر ہے, قیمتی پھول
کے حوالہ سے میرے نبی کی محفل میں آنے والوں اپنے عقیدے پر خوش نصیبی پر ناز کرو۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی کو گود میں اٹھائے ہوئے بچپن کا عالم ہے، حجر اسود کے سامنے لے کر جاتی ہے کہ میرے آقا حجر اسود کو چومے برکتیں حاصل کرے۔ کتنی عجیب بات ہے، جو ہی حجر اسود نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، میرے نبی کا رخ زیبا دیکھا، جمال مصطفیٰ دیکھا، فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود اپنی جگہ سے باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد میرے نبی کے منہ مبارک کے ساتھ آ کر لگ گیا۔ حجر اسود نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا ساری دنیا مجھ سے برکتیں چاہتی ہے، میرے آقا میری برکت کے محتاج نہیں، میں آپ کی برکت کا محتاج ہوں۔ اب ہماری ذہن میں یہ بات آتی ہے اور شیطان جو ہے وہ قدم قدم پر ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے کہ پتھر تو بے حس ہے، بے جان ہے، بے حرکت ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ اب وہ پتھر اپنی جگہ سے باہر کیسے نکلا؟ یہ بات درست ہے، پتھر عقل سلیم نہیں رکھتا، بے جان ہے، بے حس ہے، بے حرکت ہے، لیکن وہ پتھر ہو کر بھی محمد عربی کو پہچانتا تھا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، کلمے کلمے کی رٹ بھی لگاتا ہے، توحید توحید کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اسلام کا مبلغ بھی بنتا ہے، ایمان کی دعوت بھی دیتا ہے، اس کا دل پھر محمد عربی کی محبت ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ دعوت توحید، یہ دین اسلام کی صداقت و حقانیت، یہ ایمان کی مضبوطی اتنی دیر تک نامکمل ہے جتنی دیر تک توحید پر، دین پر، اسلام پر، ایمان پر محمد عربی کی غلامی کی مہر نہ لگی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سامعین محترم، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانا۔ جات لی دعوتی ہی لشجار ساجرتن، اگر میرے نبی ابرو پاک کا اشارہ کریں پتھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے اپنے نبی کی بارگاہ میں آ جائے۔ ایک یہودی میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے سارے آسمانی صحیفوں کو پڑھا ہے، سارے مجھے ازبر ہیں، سارے مجھے یاد ہیں، آپ اگر اللہ کے سچے برحق نبی ہیں، میں کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، نبی معجزہ دکھاتا ہے، آپ کوئی نشانی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے کیا ہو؟ وہ عرض کرنے لگا جو سامنے صدیوں پرانا درخت ہے اگر وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب وہ یہودی تھا، اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہوگا کہ بھلا درخت بھی کہتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں، درخت بھی کچھ پڑھتے ہیں، اس کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا، لیکن وہ جانتا ضرور تھا کہ جس نبی کی بارگاہ میں میں آیا ہوں اس نبی کی بارگاہ میں اگر گونگے بھی آ جائیں اللہ انہیں بھی زبانیں عطا کر دیتا ہے، پتھر بھی بولنے لگ جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ عرض کی میرے آقا نے مسکرانا شروع کر دیا، میرے آقا کریم نے یہ فرمایا تم نے یہ سوال کیا ہے، جاؤ اس درخت کو خود ہی پیغام دے دو تجھے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اب وہ یہودی درخت کے پاس گیا، اب درخت کی سرشاری اور بے خودی کا، محبت اور عقیدت کا عالم دیکھیے، درخت نے چاروں طرف سے اپنی شاخوں کو، جڑوں کو باہر نکالا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے محمد عربی کی بارگاہ میں گویا میرا عقیدہ، میری محبت اور میرا وجدان اور ایقان اور ایمان یہ کہتا ہے، اس درخت نے بھی یہ کہا ہوگا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، اور جسے
میرے آقا کریم کا حکم مل جائے، جسے پیغام محبت مل جائے، اگر درخت ہو شجر ہو وہ بھی درود پڑھتے ہوئے اپنے نبی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو اپنے نبی کا امتی بھی کہتا ہے۔ درود پڑھنے کا کہا جاتا ہے، ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، اب آپ کو درود پڑھنے کا کہا گیا۔ حالانکہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ تشریف فرما ہے، پیر بھائی جلوہ گر ہیں، آپ میں سے بہت کم لوگوں نے درود پڑھا ہے۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت فضول طور پر بچنے سے کوئی نہیں کرتے، لیکن جب باری آتی ہے درود و سلام پڑھنے کی، ہم حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ جو زبان آج دنیا میں میرے نبی کو نہ پکار سکی وہ قبر میں کیسے پکارے گی؟ وہ میدان محشر میں کیسے پکارے گی؟ اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گواہی کیسے دے گی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے نبی سے عقیدت کا وہ رشتہ جوڑو جب قبر میں، ہر مرنے والے کی قبر میں، کروڑوں اربوں خربوں پوری دنیا میں جس ملک میں ایک ہی وقت میں جتنے بھی لوگ مر جائیں، ہر مرنے والے کی قبر میں مدینے والے تشریف لاتے ہیں۔ جب میرے نبی تشریف لائیں، فرشتے انگلی کا اشارہ کریں یا نہ کریں، جب والضحیٰ کا چہرہ نظر آئے، واللیل کی زلفیں نظر آئیں، علم نشرہ کا سینہ نظر آئے، مازاق کا سرما نظر آئے، وجہ اللہ کا چہرہ نظر آئے، ید اللہ کے ہاتھ نظر آئے، وما ینطق کی زبان نظر آئے، ہمارے لبوں پر درود کا نغمہ جاری ہو جائے، ہم یہ کہہ اٹھے آقا دنیا میں بھی یا رسول اللہ کہتا تھا، قبر میں بھی کہہ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو ہاتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ میرے قبر کی رات بھی کیا رات ہوگی، میں قبلہ سے دعا لیتے ہوئے دو لائنیں دل کر رہا ہے، رہا نہیں گیا تو میں دعا لیتے ہوئے پیش کر رہا ہوں۔ اور میں نہیں سمجھتا جو اپنی قبر کی رات کو سوچے اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کے بولے نا، میں مانتا ہی نہیں۔ لائنیں دو ہیں، ایک پیش کر دی، دوسری پیش کر رہا ہوں۔ میری قبر کی رات بھی کیا رات ہوگی، میری وہاں آقا سے پہلی ملاقات ہوگی۔ کیا کہنا میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ احمد رضا کھڑا ہو سکے۔ گھر والوں نے کہا قبر تو اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بندہ بیٹھ سکے، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے یہ فرمایا ساری زندگی احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا ہے، جب وہ جان رحمت میری قبر میں جلوہ گر ہوں گے کیا غلام کھڑا ہو کر استقبال بھی نہیں کر سکے؟ کیا بات ہے؟ آپ نے یہ فرمایا میری لحد میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، میری لحد میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام۔ اس لیے آج اگر زبان تیری درود پڑھنے کی عادی بنے گی، کامران صاحب نے بڑی خوبصورت محبت کی منظر کشی فرمائی، اور یہ حقیقت ہے ساری امتوں کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوگا، جو امت مصطفیٰ کا وصف ہوگا درود پڑھنے کی برکت کی وجہ سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سجدے کے نور اور برکت کی وجہ سے، دوسری میں آتا ہے درود و سلام پڑھنے کے نور کی وجہ سے میرے نبی کے ہر امتی کا ماتھا بھی روشن ہوگا، چہرہ بھی روشن ہوگا۔ سارے اہل معاشر عرض کریں گے میرے مولا ہم بھی تیرے دربار میں حاضر ہیں، یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس سج دھج سے آئی، اس شان سے آئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت یہ فرمائے گا یہ میرے نبی کے وہ غلام ہیں جو دنیا میں درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت عالم ہی ہوگا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب
اپنے انداز دنیا میں بھی بے مثال بنائے، قبر بھی کامیاب ہوگی، میدان محشر بھی باوقار ہوگا۔ آج اگر دنیا میں تیری زبان پر درود کا نغمہ جاری نہیں ہو سکتا، تجھے یہ زبان رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے زبان عطا کی ہے۔ وہ زبان کس کام کی؟ تیری زبان پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا نعرہ بلند نہیں ہو سکتا، تو یا رسول اللہ کا نغمہ نہیں الاپ سکتا۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے سر اقدس پر لولا لما خلقت الافلاق کا تاج سجا کر اول ما خلق اللہ نوری کی پوشاک عطا کر کے ختم نبوت کا علمبردار بنا کر خاتم النبیین کا سہرا سجا کر آراستہ و پیراستہ کر کے اس کائنات والوں کو بتا دیا، اے میرے بندو کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا، قرب قیامت میں نئے نئے فتنے آئیں گے، نئے نئے مذہب آئیں گے، نئے نئے عقیدے بنیں گے، افراتفری کا دور دورہ ہوگا، لیکن کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اپنے نبی کی نبوت کا محافظ ہوں، میں اپنے نبی کی رسالت کا محافظ ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت کا محافظ ہوں۔ رب العالمین قیامت تک کے لیے، اور یہ جو آج فرانس میں معاذ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ناپاک جسارت کی ہے، جو گستاخی کی ہے، یہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ساری امت مسلمہ بھی، پوری انسانیت یہ دیکھ لے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عظمت کا نظارہ کیا ہے، کہ لوگ گستاخی کرتے جا رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے، ہر طرف عظمت مصطفیٰ کا بول بالا ہو رہا ہے، ہر طرف یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، ان جگہوں پر جہاں پر ابھی تک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج ظاہری طور پر ہمارے کانوں میں نہیں پڑی، آج فرانس کی ناپاک جسارت سے وہاں پر بھی یا نبی کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ آج غیر مسلم ممالک میں بھی عظمت مصطفیٰ کے ترانے بلند ہو رہے ہیں، گویا یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عظمت کا ایک نظارہ ہے کہ پوری انسانیت قیامت تک کے لیے یہ نظارہ دیکھے کہ رب العالمین اپنے نبی کی عزت کا محافظ ہے، عظمت کا محافظ ہے، نبوت کا محافظ ہے۔ کوئی بھی فتنہ آئے، کوئی بھی شرارت ہو، کوئی بھی شریر آئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام انا اولہم خلقا وآخرہم باسا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جو وقت گزرتا جائے گا، دن ختم ہوتے جائیں گے، راتیں بیتتی جائیں گی، میرے نبی کے نام لیوا بڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، مچلتے جائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے لگتے جائیں گے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں عام ہوتی جائیں گی، ہر طرف یہ شہرہ مچے گا، ہر طرف یہ دھوم مچے گی، ہر طرف یہ اعلان ہوگا، ہر کوئی اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہ رب العالمین کا فرمان ہے جو علامہ اقبال حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے شعر کی زبان جسے دی ہے، میرے نبی سے وفا کرو، یہ زمین بھی تیری، آسمان بھی تیرا، رب العالمین بھی تیرا، لوح و قلم بھی تیرا۔ اگر میرے نبی سے وفا نہ کر سکے، میرے نبی کی غلامی کا توق زیب وطن نہ کر سکے، کائنات کی کوئی نعمت بھی نہیں پا سکتے، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اللہ اللہ، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔